ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے ذکر کا دل میں نہ اترنا یا تو ذکر کی توفیق ہی نہ ہو یا ذکر کرتا ہے مگر اللہ کی محبت ذکر اللہ میں تڑپ اس کی محبت میں آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ بہنا دل کے اندر تڑپ نہ پیدا ہونا اس کے اسباب ہیں کیوں محبت نہیں پیدا ہوتی آدمی اللہ 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 کرتا ہے نماز پڑھتا ہے کیوں نہیں دل لگتا اس کے لیے سب سے بڑا بنیادی سبب ہے کمائی کا خراب ہونا حرام مال پیٹ میں جانا یہ بڑا بنیادی سبب ہے لیکن صرف یہی نہیں ہے اس کے سوا اور بھی اسباب ہیں اتنے بنیادی نہیں یہ تو جڑ ہے ہر شر کی اللہ سے دوری کی آخرت کی فکر دل میں نہ ہونے کی اللہ کے نبی سے محبت نہ ہونے کی جڑ ہے رزق حرام جس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت حرام سے بنتی ہے جس کے کان میں سننے کی طاقت حرام سے بن رہی ہے جس کی زبان میں ہاتھ میں پیر میں جسم کے رگ و ریشے کے اندر طاقت حرام کھا کر بنی ہے اللہ کی محبت کہاں سے پیدا ہو جائے گی یہ تو سب سے بڑا بنیادی سبب راہ حق سے محروم ہونے کا ہے اگر ذرا بھی ہے حرام کی ملاوٹ تو اللہ کے ذکر کا یا تو توفیق ہی نہیں ہوگی اگر کرے گا تو اس ذکر کا اثر نہیں ہوگا لیکن میں نے کہا تھا کہ یہی نہیں ہے گناہ یہ بھی ایک سبب ہے گناہ کہتے کس کو ہیں اس کو جب تک آدمی نہیں سمجھے گا اس وقت تک گناہ کی اہمیت اس کے دل میں نہیں پیدا ہوگی گناہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ ناراض اسی کو معصیت کہتے ہیں عربی میں جس کام سے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس کا مطلب ہے کہ نہ اللہ اس کام کے کرنے سے خوش ہوتا ہے نہ اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے تبھی تو منع کیا اس لیے اللہ کے ذکر کی توفیق نہ ہونا یا
اللہ کے ذکر کا دل اور جان پر اثر نہ ہونا اس کی بہت بڑی ایک بنیاد گناہ یعنی ایسے کاموں میں لگنا، ایسے کاموں کو کرنا جن سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ جس کام کے کرنے والے سے اللہ ناراض ہے اس پر خدا کی رحمت کہاں سے اترے گی؟ اس کو ذکر کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ اس کو ذکر میں لذت کہاں سے ہوگی؟ اس کو اللہ سے محبت کہاں سے ہو جائے گی؟ اس کو رسول اللہ کی اطاعت کی توفیق کہاں سے ہو جائے گی؟ اس لیے ایک بہت بڑا سبب ذکر اللہ کی پابندی کی توفیق نہ ہونا یا نفس سے ذکر اللہ کی توفیق نہ ہونا یا ذکر اللہ کے اندر دل نہ لگنا، اور اسی وجہ سے پابندی کا نہ ہونا۔ غور کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے تو محبت اللہ سے پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے گناہ اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آپس میں کھینچا تانی ہے، اس کا نقصان ذکر کرنے والے کو پہنچ رہا ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف چلتا نہیں، کیونکہ اللہ تو ناراض ہے۔ یہ گناہ کا اثر ہے۔ اس کو ظاہری طریقے پر قرآن کہتا ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، مان لیجئے بالکل صاف تھا، اب تک گناہ نہیں کیا تھا، مثال کے طریقے پر دل بالکل نور تھا اور صاف تھا، ستھرا تھا، منور تھا۔ مومن جب پہلا گناہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گناہ کی نحوست سے اس کے صاف ستھرے چمکدار دل کے اوپر ایک دھبا پڑ جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے سوئی چبھتی ہے، یوں سمجھو کہ ایک بہت باریک دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر خدا نے توبہ کی توفیق دے دی، احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ کر لیا، اب روتا ہے، تڑپتا ہے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اس توبہ کی برکت سے، وہ تو مائل بکرم ہیں، رحمت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس گناہ کے اثر سے پریشان ہے، مانگ رہا ہے، اور اللہ کی صفت ہے غافل الذنب قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، گناہ کی مغفرت کرنے والا، تو اللہ اس کے دل سے اس گناہ کو، دھبے کو دھو ڈالتے، دل پہلے کی طرح پھر منور چمکدار ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا تھا، اس کا دھبا پڑ گیا تھا، لیکن توبہ کی توفیق ہو گئی خدا کی طرف سے۔ جو اس گناہ کا اثر مومن کے دل پر پڑا تھا، اس توبہ نے اس اثر کو دور کر دیا اور
دل پہلے کی طرح پھر چمکدار ہو گیا۔ لیکن اگر بدنصیب ہے انسان اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، گناہوں کی طرف چلتا رہا، تو وہ دھبا ہر گناہ پر پڑھتے پڑھتے بڑھتے 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 یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو گناہ کرتے تھے ان کے قلوب پر اس گناہ کا دھبا زنگ چڑھ گیا، اثر اب دل سیاہ ہو گیا۔ ان کو اللہ کی بات، رسول اللہ کی دعوت، بلانا، خیر کی طرف کوئی چیز ان کے دل میں اترتی ہی نہیں۔ یہ ہے گناہ کا اثر۔ اب وہ جو گناہوں کا دھبا دل پر پڑا ہے، اللہ کی محبت کی جگہ دل ہی تو ہے۔ جس کسی کی محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا اثر سب سے پہلے مومن آدمی کے دل اور قلب کے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت کی بھی جگہ قلب مومن ہے، اور یہی قلب سیاہ ہو رہا ہے۔ سیاہی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب محبت خداوندی جس کی جگہ مومن کا دل ہے، اس مومن پر اس عبادت کا اثر کیسے ہو، طلب کیسے پیدا ہو، اللہ کی محبت بڑھے کس طرح، یہ بیج اس کے اندر پڑے کیسے۔ زمین اس لائق نہیں ہے کہ کوئی بیج پڑے اور اس سے پودا محبت کا پیدا ہو۔ یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ہر اللہ کے ذکر کرنے والے کو بڑے بڑے صوفیہ مشائخ، جن کو اللہ نے شیخ بھی بنایا تھا اور قرآن و حدیث کا علم بھی دیا تھا، وہ لوگ ایک بڑی بنیاد بتاتے ہیں اللہ کے ذکر کے اثر کی، پابندی کی، محبت کی، کہ اپنی زندگی پر توجہ کر کیا گناہ ہو رہے ہیں، ان سے توبہ کرو۔ اگر گناہ بھی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ اللہ الا اللہ کی ضرب بھی لگ رہی ہے، اس کا اثر دل قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو رہا ہے۔ ضروری ہے کہ پہلے توبہ کر، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر۔ پاک کرے گا تو اللہ اس دل کے اندر اپنی محبت کا بیج ڈال دے گا، وہ یہی ذکر اللہ ہے۔ پابندی ہوگی، ذکر کرے گا، اس کا اثر ہوگا، قلب اپنے محبوب کی طرف مائل ہوگا، دل میں تڑپ پیدا ہوں گی، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، روئے گا، اور دن بدن اللہ کے ذکر کی طرف آگے بڑھے گا۔ یہ بنیاد ہے اللہ کے ذکر کی پابندی نہ ہونے۔
لوگ کہتے ہیں کہ پابندی نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی پابندی؟ ارے جب کھانے میں پابندی ہوتی ہے، پینے میں پابندی ہوتی ہے، سونے میں پابندی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ پابندی کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے۔ رحمت خداوندی جب ہوگی جب اللہ راضی ہو۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ جس دل میں محبت کا درخت اگنا تھا، بیج ڈال رہا ہے، وہ دل اس لائق نہیں ہے، زمین اس لائق نہیں ہے کہ بیج پڑے تو درخت پیدا ہو۔ زمین ہوتی ہے، کھاری زمین کے اندر گیہوں ڈال دو تو گیہوں کو بھی کھا جائے گی، درخت تھوڑا ہی پیدا ہو جائے گا۔ پہلے اس زمین کو اس لائق کر کہ تو اللہ کے ذکر کا بیج اس میں ڈالے گا تو محبت خداوندی کا لہلہاتا درخت پیدا ہو۔ اس زمین کو اس لائق بنا۔ اگر تو نے گناہوں سے توبہ کر لی، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اللہ کی معصیت سے بچا لیا، پاک کر لیا۔ گناہ صرف ہاتھ پیر سے نہیں ہوتا ہے، دماغ گناہ کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ پہلے سوچتا ہے آدمی مجھے یہ گناہ کرنا کیسے چاہیے، گناہ ہے۔ دل چاہتا ہے گناہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ جب تو نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، پاک کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ نہ کرے، یہ بھی ہے، لیکن اگر ہو جائے تو توبہ کر، سچی توبہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تب ہوگی اللہ کے ذکر کی توفیق، تب ہوگا ذکر کے اوپر پابندی، مداومت، تب اس ذکر کی قبولیت ہو۔ ذکر کی توبہ کر، گناہ کی توبہ کرنا، یہ کیسے ہو؟ کتنا گناہ کو سوچے آدمی، تو بڑے بڑے مشائخ نے اس کے لیے طریقہ بتایا، اس کو سوچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے جو نماز تھی، مثلا ظہر کی نماز میں بیٹھے، یہ 5 منٹ پہلے بیٹھ کر یہ سوچو کہ فجر سے لے کر اور ظہر تک مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے۔ جتنے گناہ سمجھ میں آئے، ہر نماز سے پہلے توبہ کرو سچے دل سے کہ اے اللہ معاف۔ ہر نماز سے پہلے یہی کرو۔ عصر سے پہلے ظہر اور عصر کے درمیان میں، مغرب سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان، عشاء سے پہلے مغرب اور عشاء کے درمیان، فجر سے پہلے عشاء اور فجر کے درمیان۔ یہ ایک سبق دیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ سے حساب لیتے چلو۔ اگر نہیں ہوتا،
ہر نماز سے پہلے 24 گھنٹے میں ایک ہی دفعہ کر لو. نہیں ہوتا، چلو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کر لو، ہر جمعے کے دن. سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبکیر، جمعے کی نماز میں مسجد میں نماز سے پہلے جانا. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. لوگ تو لکھتے ہیں بعض لوگوں کے لیے کہ جمعے کے لیے مسجد میں اندھیری رات میں چراغ لے کے جایا کرتے تھے، رات میں پہنچتے تھے، پھر نکلتے نہیں تھے جمعے تک، تاکہ تبکیر ہو جائے جو حدیث کے اندر آتا ہے. بیٹھ کے سوچو کتنے گناہ ہو. یہ توبہ کو حاصل کرنا، توبہ کرنے کا حکم ہے، استغفار اور توبہ. اللہ کے نبی اس کثرت سے استغفار کرتے تھے کہ صحابہ کبھی کبھی گنتے تھے ایک ایک مجلس میں 100 اور 70 مرتبہ استغفار کیا گیا. بتانے کے لیے امت کو سبق. ہمارا حال تو یہ ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، ایک دفعہ بھی توبہ نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی اچھی بات کی. وہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ سے حساب لیتا چلتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کے یہاں جو حساب ہوگا یہ تو دنیا میں ہر نماز سے پہلے اسے چپتا کرتا جاتا تھا، سوچتا تھا جو گناہ ہوتے تھے اللہ سے توبہ کرتا جاتا تھا، سیاہ نامہ اعمال کو توبہ اور استغفار سے سفید کرتا چلا جاتا تھا. اب قیامت کے دن رہا کیا اس کے بعد؟ یہ تو دنیا میں سارا کام اپنا پورا کر کے آیا ہے. جو 10-5 گناہ رہ گئے ہیں اللہ کے یہاں اس کی مغفرت کے بہت ذرائع مل جائیں گے. یہ بڑی عجیب بات فرمائی اور توجہ کے لیے مومن کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات محدثین بتاتے ہیں ترمذی کے اندر کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب میں تخفیف آسانی کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ سے دنیا میں حساب کرتے چلو، گناہوں سے توبہ کرتے چلو، اللہ سے مانگتے چلو، زیادہ سے زیادہ توبہ کرو، رو، کہو اے اللہ معاف فرما دے، میں تو ایک ناپاک قطرے سے بنا ہوا تیرا بندہ ہوں، تو نے بنایا ہے، میرے اندر تو عیب ہی عیب ہے. تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ جو میں نے بو رکھا ہے اور قیامت کے دن کاٹنا ہے، دنیا میں اسے معاف کرتا چل، تہس نہس کرتا چل. اور اللہ غفار الذنوب ہے، غافر الذنب قرآن میں فرمایا ہے، وہ معاف کرتا رہے گا. اب میدان محشر میں جب ترازو سامنے ہوگا اور کہا جائے گا کہ اعمال صالحہ ایک پلے میں اور غیر صالحہ جو گناہ ہیں وہ دوسرے پلے میں رکھو، جہاں گناہ تھا وہاں اس کی توبہ آئے گی.
طریقہ ہے جو قرآن میں، حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بنایا ہے۔ یہ اس لیے کہ جی نہیں چاہتا عبادت کرنے، نماز کہتے ہیں دل نہیں لگتا نماز میں، یہ سوچنا چاہیے کیوں نہیں لگتا۔ ہماری آنکھوں میں روشنی ہے تو اللہ نے دی ہے، جب چاہے لے لیں، کتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت ہے تو اللہ نے دیا، ہماری زبان میں چکھنے اور بولنے کی طاقت ہے، بول ہے۔ اس اللہ کی عبادت کا جی کیوں نہیں چاہتا؟ میں نے بتایا کہ سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ عقل حلال نہیں ہے۔ دوسرا بہت بڑا سبب ہے گناہوں کا وجود اور کثرت۔ جب گناہ ہوگا تو اللہ کے ذکر کی طلب دل سے نہیں ہو، کیوں؟ ہر گناہ سے دل پر سیاہی بڑھ رہی ہے۔ پہلے اس دل کی سیاہی کو بدل، اس دل کو منور کر رکھنا۔ جب دل منور ہو جائے گا تو اللہ توفیق دے گا اور ذکر کے اندر لذت بھی ملے۔ میرے بھائی، یہ بہت صوفیاء جو اپنے متوسلین کو تنبیہ کیا کرتے تھے، اس کے اندر چند چیزیں ہیں، عقل حلال ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور جو ہو جائیں ان سے توبہ کرنا، اور سچی توبہ۔ اللہ جانتا ہے کہ سچی توبہ کر رہا ہے یا صرف زبان سے توبہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو سب صبح سے شام تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، کتے کی طرح اپنی دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، مگر خدا جس کو توفیق عطا فرمائے تو اسے گناہوں سے بچنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ اللہ سے رو رو کر توبہ کرنی چاہیے۔ اے اللہ، جو ہو گئے انہیں معاف فرما دے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.